اس حوالے کے میں کھوڑو صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ کھوڑو صاحب، آپ نے نذیر لغاری صاحب کو بھی سنا اور جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کو بھی سنا۔ کھوڑو صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رضوانہ کیس، اس میں بھی بات گھمانے کی کوشش کی گئی، اگر میں کوئی جھوٹ بولا گیا تو شاید غلط نہیں ہوگا، اب یہاں بھی غلط بیانی کی گئی ہے، ہمیشہ سے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کیا یہ واقعات خدا نخواستہ ہوتے چلے جائیں گے یا اس کی روک تھام بھی ممکن بنائی جائے گی، اور اگر ممکن بنائی جائے گی تو روک تھام کیسے ممکن بنائی جائے گی؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اب نذیر لغاری صاحب جہاں بولتے ہوں وہاں نثار کھوڑو کیا بولے گا؟ وہ دل سے بولتے ہیں اور حقیقتیں جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان پر نظر ڈال کے بولتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو پرووک کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں دنیا کے ساتھ وہاں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں جواز بنا کر اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ اب کس کو بھول جائے گا، کسے کو بھولے گا کہ بابری مسجد کیا مسلمانوں کے ذہن سے نکل جائے گی بات؟ ابھی جو سویڈن میں ہوا کیا وہ بات ذہن سے نکل جائے گی؟ اب اس لحاظ سے یہاں بھی کچھ نہ کچھ کر کے یہ خواہ کی دل کی بھڑاس نکالنے والی جو بات ہے وہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمیں سندھ کو دیکھ کر تھوڑی سی اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں سندھ میں ایک مسجد اور ایک ہندو اڈیرو لال ایک جگہ ہے، یہاں مندر اور مسجد میں صرف ایک دیوار ہے اور وہ چلتی رہتی ہے اور وہاں لوگ عبادت کو آتے رہتے ہیں۔ رسول نے بھی یہی کہا کہ یہاں نہ کوئی اجمی ہے نہ عربی ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب کی اجازت ہے۔ قائد اعظم نے بھی کہا کہ بھئی ہر ایک جیسا ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرووک کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تعصب پھیلاتے رہتے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ پھیلاتے ہیں۔ جس پر کبھی الزام لگا فنڈامنٹلزم کا، جس پر الزام لگا اسلاموفوبیا کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے رویوں سے اپنے اوپر چپساں کرتے ہیں۔ ہمارے رویے اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہ باتیں نکلتی جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی کرائم کرتے وقت کسی سے پوچھتا نہیں ہے، حکومت بعد میں ہی جاگتی جب تو کچھ ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کا فیلئر ہے، میرا بھی فیلئر ہے، نذیر لغاری کا فیلئر ہے، تو جنرل عبدالقیوم صاحب کا فیلئر ہے، تو پتہ نہیں کتنے ادیبوں کا فیلئر ہے، کتنے شاعروں کا فیلئر ہے، کتنے مولوی صاحبان کا فیلئر ہے، کتنے ذاکروں کا فیلئر ہے کہ ہم معاشرے کو وہ نہیں بڑا دل کر کے چلنے والی بات پہ نہیں کرتے۔ لیکن کرائم پر ری ایکشن ہو گیا، بہت افسوس ہے، بدنامی ہوئی پاکستان کی، بدنامی ہوئی ہمارے اس مائنڈ سیٹ کی جس کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جو آپ نے پوچھ لیا وہ تو اویئرنیس ہے، وہ تو باتیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات ہے۔ پاکستان کو 76 سال ہو گئے لیکن یہ سب شاعری، سب فیض احمد فیض، حبیب جالب، شاہ عبدالطیف بھٹائی، سچل سرمست، ان سب کا جس کا بھی نام لوں میں، ان سب کی شاعریاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہوتی ہیں لیکن اثر نہیں کرتی۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے پر یہ سوال اٹھتے ہیں۔ اچھا نثار کھوڑو صاحب، قیوم صاحب نے جو گفتگو کی تھی عبدالقیوم صاحب نے، تو آپ سے میں اس پر آپ کا موقف جاننا چاہ رہی تھی لیکن بریک کا وقت آ گیا تھا۔ کھوڑو صاحب، یہ واقعی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئی حلقہ بندیاں اس کا اسکیجول تو جاری ہو گیا لیکن ایک ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ ہونی چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کب تک انتخابات ہو جائیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سے ظاہر بات ہے کیا سرائیں اپنے تجزیے تبصرے عام الفاظ میں تکوں پہ چل رہے ہیں لوگ کہ جی نہیں یہ تو اگلے سال نومبر تک چلے جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2025 تک چلے جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیبرری مارچ تک ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم پہلے ہی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن قوم کو بھرپور اعتماد میں لے۔ دنیا ترقی کر چکی ہے اور یہ ضروری ہے کیا کہ الیکشن کمیشن 4 مہینے لگائے حلقہ بندیاں کرنے کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ حلقے بندیاں ہو سکتی ہیں، 2018 میں بھی ہوئی تھی، 2018 میں بھی ہوئی تھی، ابھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 4 مہینے لگنا ضروری ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ابھی بھی پرسوں جو میٹنگ ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، سجیشنز آئیں نئی حلقہ بندیاں بنانے کا، لیکن آگے بات بڑھی نہیں۔ پھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پٹیشن داخل کر دی ہے
کہ جی وہ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो फैसले हैं उसको कलअदम करार दिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात आ गई, लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को रोकती नहीं है। इलेक्शन कमीशन दिन रात लगा के कम अरसे में भी हल्का बंदियाँ करे। सारे पाकिस्तान की जो सीट्स हैं वो बढ़ नहीं रही, सीट्स उतनी ही रहेंगी, सिर्फ एक गली इधर जाएगी, एक मोहल्ला इधर जाएगा। ये करते हुए डिलिमिटेशन हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी बेस पे इलेक्शंस हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से हर जमात का जो निशान है वही काम आता है। एक महल्ले में भी अगर पीपल्स पार्टी है तो दूसरे गली में भी पीपल्स पार्टी होगी, इसी तरह से दूसरी पार्टियां भी होंगी। इसलिए मैं समझता हूँ इतनी बड़ी एक्सरसाइज मैं नहीं हूँ। उन्होंने अपने लिए सहूलत भी अदा कर दी है कि अगर एक ज़िले में कुछ वोट कम हो जाए तो ज़िला क्रॉस भी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूंसी ज़िले की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे ज़िले से भी कुछ हिस्सा लेकर और कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कर सकते हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नवंबर से बात आगे नहीं बढ़े और ये हम वापस उस पटरी पे आ जाएं, जमहूरियत की पटरी, और जो होगा आवाम के ऊपर है। जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। अपनी अगर गर्ज रख के कहेंगे कि जी जब तक मैं नहीं जीतूं तब तक इलेक्शन नहीं हो, तो मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहूं कि जी मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। मैं उनमें से नहीं हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।